بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم۔ پچھلے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس سے معنی خراب ہو جاتا ہے یا کیا۔ ایک سورت جو بڑی مشہور ہے جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں بعض لوگ بڑی مشہور غلطیاں کرتے ہیں اور اس سے اکثر نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا جو پہلی آیات اس میں لکھی ہے قل هو اللہ احد، قاف کے ساتھ ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے؟ اے اللہ کو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قل هو اللہ احد کہ اللہ پاک یکتا ہے، واحد ہے۔ یہاں پر ایک قاف آیا ہے، قاف مطلب کیا ہے؟ قاف سمجھ آ گیا نا؟ قاف کا مخرج آپ کو پتہ ہے، مخرج اور پانچ بار ایک آدمی آتا ہے وہ کہتے ہیں کل، یہ کہہ دیتا ہے، اور مونس کو تو قاف اور کاف کا پتہ تو نہیں ہوتا، وہ فرق نہیں کرتے قاف اور کیا ہے۔ کاف اس کل کا مطلب کیا ہے؟ کھاؤ، تم کھاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قل هو اللہ احد جو قاف کے ساتھ ہے، کہو اے اللہ کے رسول کہ اللہ پاک ایک ہے۔ اگر ہم کل کے ساتھ پڑھے تو معنی کیا ہوگا؟ کہو اللہ ایک ہے، نماز ختم آپ کی۔ حالانکہ چھوٹی غلطی بڑی غلطی ہے، ہم اکثر لوگ اس پہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لوگ اکثر پر لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں، اصل میں لم یلد ولم یولد ہے، لم یلد یا ولم یولد۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ پاک کسی کی اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، مطلب نہ اللہ پاک نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ یہ سمجھ بات پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ معنی کیا کہتے ہیں؟ یہ معنی پھر کیا ایک معنی بن جاتا ہے، حالانکہ دونوں مختلف ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد یہ پڑھتے ہیں، ولم یولد، لم یلد، یلد کا مطلب بناؤ کسی کا بیٹا ہے، ولم یولد کا مطلب کیا بن جاتا ہے؟ اس کا بھی آپ نے بیٹے کا مطلب بنا دیا، حالانکہ یہاں پر باپ کی نفی ہے، آپ نے یہاں پر بیٹا، یہاں پر بھی بیٹا بنا دیا، یہاں پر بھی بیٹا بنا دیا، تو ایک مسئلے کا آپ نے تکرار کر دیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ ایک دوسری غلطی آتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لفظ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اصل میں اس طرح لفظ ہے یَكُنْ لَهُ، بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں لا، لم یکن لہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آپ کا یہاں پر پڑھتے ایک قاعدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پڑھتے ہیں لم یکن لہو، اگر اس طرح آپ نے پڑھی اس کا مطلب کہ اللہ پاک کا کوئی برابر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ آپ نے پڑھی ولم یکن لاہ، اللہ پاک کا ایک ہمسر برابر ہے، اللہ پاک کا کوئی برابر ہے، آپ نے اس طرح پڑھ لیا، کیونکہ جب دو نفی کی معنی آ جاتی، یہاں پر بھی نفی کا معنی ہے، یہاں پر بھی نفی کا معنی، تو یہ کس کا معنی دیتا ہے؟ مثبت ہونے کا معنی دیتا ہے، مائنس مائنس از اکول ٹو پلس، میں پڑھ چکے نا اس طرح بھی۔ جب دو نفی آ جاتے ہیں نہیں کا، وہ مثبت کا معنی دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر اللہ پاک کا کوئی ہمسر ہے، اگر آپ نے لاہو پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ لاہو، ایک ہی ہوگا، اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری غلطی ہوتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آخر میں لفظ آیا ہے، کیا لفظ آیا ہے؟ احد، اس کو اور ذکر احد، احد کا مطلب کہ یکتا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پڑھتے ہیں نا آحد، آپ نے یہ بار کر دیا آحد، اس طرح کر لیا آحد، ٹھیک ہے نا؟
آحد کا مطلب کہ آیا اللہ پاک یکتا ہے، اللہ پاک ایک ہے، آپ نے سوال کر دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا کہ اللہ پاک کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ایک ہے. اگر آپ اس طرح پڑھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا آحد، اللہ پاک کا کوئی ہمسر نہیں، آیا اللہ پاک ایک ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک اس میں کوئی شک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ پاک یکتا ہے، واحد ہے. اگر آپ پڑھ لیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد کہ اللہ پاک کا کوئی ہمسر نہیں، پھر کہتے ہیں کہ آیا اللہ پاک ایک ہے. یہ معنی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. چھوٹی میں بڑی غلطیاں ہیں. پھر ریپیٹ کرتا ہوں. پہلی غلطی قاف قل کرنا ہے، پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا. دوسرا لم یلد ولم یولد پڑھنا ہے، یولد نہیں پڑھنا. تیسری غلطی ولم یکن لہو پڑھنا ہے، ولم یکن لاہو نہیں پڑھنا. چوتھی غلطی کفوا احد پڑھنا ہے، کفوا احد نہیں پڑھنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.